یہاں پہ چند مقامات ہیں جو ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اسی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 83 ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں۔ آیت نمبر 99 میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے، یعنی جب فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، ان کی روح قبض ہوگی تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ موقع مل جائے کہ ہم اچھے کام کر لیں، ہمیں واپس چھوڑ دو دنیا میں۔ اب اسی تصور کو سورۃ المنافقون میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا، آیت نمبر ہے 10، وہاں پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی پر موت آئے اس سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا خرچ کر لو۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تو پھر جب وہ لمحہ موت آ گیا، اجل آ گئی، تو پھر کیا کہے گا مرنے والا؟ اے میرے رب لولا اخرتنی لا اجل قریب، کہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہیں تو موت کو میرے سے مؤخر کر دیتا، دور کر دیتا۔ فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں صدقہ کر لوں، میں خرچ کر لوں، نیکی کے کام کر لوں، واکم من الصالحین، اور میں نیک کاروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ موت کی حالت کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب قرآن مجید موت کے علاوہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بعد از موت کو بھی بیان کیا گیا، سورت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور تو دیکھے گا کہ جب مجرم ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جب دیکھ لیا، اللہ تو کہتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاؤ۔ اب یہ حشر میں قیامت میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں، جہاں پر ایمان لانا تھا وہاں پر ایمان نہیں لائے، اور جہاں اب ایمان کی ضرورت نہیں بلکہ اب دیکھ چکے سب کچھ، اب وہاں پر کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے۔ تو فرمایا اب ایمان قبول نہیں، اور واپسی کا راستہ بھی رک گیا، اب بند ہو گیا۔ اب دیکھیے نا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لٹاؤ، تو واپس کیوں لٹایا جائے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ اگر واپس بھیجا جائے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شعور اور جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دے دی، یہ چھین کر اگر اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے تو اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس حالت میں تو ایک زندگی گزار کر آ چکے۔ اور اگر اسی شعور اور اسی احساس کے ساتھ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تو آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ ہمیں تو اب غیب پہ ایمان لانا ہے نا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہے، ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، کتب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اسی آزمائش اور امتحان کی بنیاد پر ہی تو آگے جا کر بخشش و مغفرت ہونی ہے۔ اگر اسی شعور اور سمجھ کے ساتھ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر دنیا میں واپس آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر اس شعور کے اور اس علم کے بغیر بھیجا جائے واپس دنیا میں، یہ زندگی تو یہاں کر گزار کر واپس پہنچ چکے ہیں، تو اب اس کے لیے بھی تو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس کے آگے نعمل صالحاً، یعنی اسی سورت 32 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ نعمل صالحاً انا موقنون، کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے اور ایمان والے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے، وہاں پہ یہ آیت بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کل قیامت کے دن جن کی ہم پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ اور پیروی کرنے والے دونوں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، اور جن کی پیروی کی جائے گی رہنما اور راہبر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ہم تو ان کو جانتے نہیں، ہم تو ان سے بیزار ہیں، ہم تو ان سے بری ہیں جو یہ کرتے رہے۔ تو یہ پیروی کرنے والے کہیں گے مولا ہمیں واپس بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے جائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ یعنی معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے جی میں بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا،
اور میری اس اقتداء اور پیروی کی وجہ سے مجھ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح راہبر اور رہنما سے سوال ہوگا، مفتی سے سوال ہوگا، عالم سے سوال ہوگا، امام سے سوال ہوگا، لیڈر سے سوال ہوگا، پیشوا سے سوال ہوگا، مقتدا سے سوال ہوگا، اسی طرح ہی عقیدت مندوں سے اور پیروی کرنے والوں سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 37 ہے، وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، ہم اچھے کام کریں گے دنیا میں جا کر، اس طرح کے کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیے۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 162 ہے، 102 فلو ان لنا کرۃ فتکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے واپس پلٹنا ہو تو ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی اور حشر اور آخرت کی بات۔